فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از حمد و صلات کو کم کریں بعد از حمد و صلات گرامی قدر سادات کرام مسجد شریف کی انتظامیہ اور ممبر و محراب سے وابستہ تمام معزز شخصیات سنی تنظیمات سے جڑے ہوئے تمام نوجوان نہایتی محنتی اور مشفق ساتھی محترم جناب محمد صاحب صاحب نے اور علی شیر صاحب نے آج کے اس پروگرام کے لیے بڑی محنت کی. آپ کے تمام رفقاء کو اللہ تعالیٰ اجر کثیر عطا فرمائے. محفل شریف میں حضرت سیدنا بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگری سے اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانوں کو خوش آمدید عرض کرتے ہوئے خصوصی طور پر ہمارے شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف پڑھ رہے تھے، پھر مجاہد ختم نبوت حکیم عبدالرشید انصاری صاحب، دیگر جتنے بھی معزز افراد جلوہ گر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کامل محبت عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان سے مشہور آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی بہت سے افراد کو یاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس کا ترجمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے بارے میں اس نے خود فرمایا کہ اگر تم ان کو گننا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اگر ان کو گننا چاہو تو لا تحصوها تم ان کا شمار نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ میں ایک نعمت کا ذکر کر رہا ہوں. سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَخْبَرَهُ میرے بندے مجھے ایک بات بتا، تو بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، گھر والے تنگ آ گئے اور تو ایسی سٹیج پر پہنچ گیا کہ تو موت کی دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے موت دے دے. اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ فاخبرہ بتا کہ اگر میں تجھے موت نہ دیتا تو کیا کر لیتا، تو کدھر جاتا. یہ موت جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد اللہ ساتھ ہی فرماتا ہے فاخبرہ میرے بندے بتا میں تجھے موت کے بعد دفن ہونے کے لیے 2.5 گز زمین نہ دیتا تو کیا کرتا. یہ 2 نعمتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. نعمتوں کا جہان ہے جی،
لیکن جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائی ہے وہ ہے حضور کی غلامی۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ شہر قصور میں غیر مسلم لوگ رہتے ہیں یا نہیں، ہمارے لاہور میں ہیں اور پنجاب میں، پاکستان میں ہیں غیر مسلم کافی زیادہ رہتے ہیں۔ دنیا کے جو خوبصورت گورے ہیں، آپ ان کے پاس 4 گھنٹے بیٹھیں، 5ویں گھنٹے آپ کو حمق کرنا شروع کہ وجود سے بدبو آتی، حالانکہ رنگ انہوں کا چٹا سفید ہے لیکن بہو آندھی ہے۔ اور رسول اللہ کا امتی ہمیں وہ ویلڈنگ کا کام کرتا ہوئے، ہمیں فیکٹری ملازم ہوئے، ہمیں مٹی کا تیل بیچتا ہوئے، ہمیں موملیل کا کام کرتا ہوئے، جو دنیا کا کام کرتا ہو، غریب تو غریب آدمی بھی وہ جسم تو کدی تھوڑا بدبو نہیں وہ کی وجہ ہے وہ جڑا انہیں کلمہ پڑھیا نا ایک باری ماں دی گود دے اندر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے نے دی بو مار چھڑا، ختم کر چھڑا، وہ وجود تو چھٹیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں بہت خوش ہوں اس گئے گزرے دور میں، پرفتن دور میں، روٹی اس کے پیسے نہیں ہیں اور آپ حضور کی محفل سے جا کے بیٹھے اور پھر اتنی تعداد کے اندر، یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کی محبت ہر ایک کو نہیں دیتا۔ باہر کا موسم ہے، یہاں ہے، کبھی لائٹ چل رہی ہے، اس کے گرد تھوڑی دیر کے بعد پروانے آنا شروع ہو جائیں گے، مکھی بھی آتی ہے، پروانہ بھی آتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ مکھی آ کے ادھر اتنے پیشاب کر چھڑتی ہے، انہوں ناپاک کر چھڑتی ہے، پروانہ آتا ہے جان دے دیتا۔ تو سرمد شاعر گزرا، وہ کہتا ہے سرمد غم عشق بولا وسرانہ دہان، سوزے دلے پروانہ مگس رانہ دہان۔ سرمد کہتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی محبت آرے کو نہیں دیتا، کتھے مکھی تے کتھے پروانہ، وہی حضور دا۔ مکھی دا کام ہے انہیں عیب کرنے، انہیں کہنا وہ ہمارے جیسے ہیں، ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ایسے سلام نہ پڑھو، ایسے انگوٹھے نہ چومو، کھڑے ہو کر نعرہ نہ لگاؤ، ایسے نہ کرو، ایج نہ کرو، ایج نہ کرو۔ اور پروانہ آ کر کہے گا کہ لطف سجن دم بدم کار سجن کا۔ اللہ پروانہ بنا دے، دیوانہ بنا دے، حضور کی محبت مانگے۔ اقبال کہتا ہے ذرہ عشق نبی یا ذاق طلب، کچھ نعمتیں ایسی ہیں نہ بھی مانگے اللہ دے دیتا ہے، روٹی کافروں نو ہی دے رہا، پیسے کافروں نو ہی دے رہا، لیکن اقبال کہتا ہے جے رب کو لو منگنا ہی نہ تو پھر ایک ہے سوز صدیق علی یا ذاق طلب، یا اللہ جڑا سوز صدیق اکبر نو دیتا سی تے مولا علی نو دیتا سی، وہ تو کروڑواں حصہ کوئی سانوں بھی عطا فرما۔ جن کو ملا یہ سوز، جن کو سوز صدیق و علی ملا، میں ان کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن اور سیاستہ کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہے الشفا۔ اس کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ، یہ کتاب نہ لکھی جاندی تو لوگوں نے حضور کا مقام نہیں سی سکتے جانا۔ دیکھیں آپ اگر حضور کا مقام ان کو سمجھ آ جاتا تو آج پاکستان کا سابقہ صدر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر عمران خان کو اتنی مقبولیت ملی ہے جتنی اللہ کے رسولوں کو بھی نہیں ملی۔ یہ ابھی ریسنٹلی یہ پورے پاکستان میں یہ ویڈیو چل رہی ہے۔ اصل وجہ کیا پیچھے؟ قدر نبی دائے کی جانن دنیا دار، اتھے تے محبوب دے اندر 100 نہیں 1000 عیب ہوئے پھر بھی محبوب ہی کہتا ہے نہیں، وہ کہتا ہے تینوں نہیں پتا میرا حبیب کی، میرا محبوب کتنا سن رہے ہیں، ایویں مجازی محبوب دیا گلاں کر رہے ہیں۔ کسی نال جانے پیار ہو جائے، وہ دے اندر 100 عیب ہوئے تے بندہ کہندا ہے کہ بھائی نہیں عیب، وہ کہندا تو میری اپنل تے ویکھ تے تینوں لیلا کدی بھی کالی نظر نہیں آئے گی۔ تے محبوب وہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے
کہ وقیلی ہی یا ربی، فرمایا حبیب جب آپ بولتے تو آپ کی زبان اطہر سے جو جملے نکلتے ہیں میں ان جملوں کی قسم ارشاد فرماتا ہوں۔ محبوب ہو جن کو اللہ یہ فرماتا ہو کہ لا اقسم بہذا البلد، فرمایا محبوب مینوں مکے دی قسم اس واسطے نہیں ہے کہ دے وچ کعبہ ہے، یہ پہلے بھی سی، میں مکے دی قسم تا نہیں ارشاد فرماندا کہ اے دے وچ مینا مزدلفہ عرفات یہ پہلے بھی سی، میں مکے دی قسم اس واسطے نہیں ارشاد فرماندا کہ اے دے مقام ابراہیم ہے وہ پہلے بھی سی، میں مکے دی قسم اس واسطے نہیں ارشاد فرماندا کہ دے آب زمزم میں وہ پہلے بھی سی، اور میں مکے دی قسم اس واسطے نہیں ارشاد فرماندا کہ دے صفا مروہ اے سب کچھ پہلے بھی سی، پھر میں ہون مکے دی قسم کیوں کھاندا ہاں؟ رب خود جواب دیندا ہے وانت حل بہذا البلد، فرمایا حبیب صبح جدوں سوئی اپنے دروازہ کھول دیو تے دروازہ کھول کے جدوں مکے دی گلیاں ٹردے ہو تے مینوں ٹردے بڑے ہی سونے لگدے تے میں تاں مکے شہر دی قسم ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ بات جی ہمارے علماء نے، یہ جتنے میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں اس کو پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کریں اردو میں، اور قصور شہر میں جو ہمارے اہل سنت کے مکتبے ہیں ان سے آپ کو اردو میں مل بھی جائے گی، میرے پاس عربی کا نسخہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر یہ کتاب نہ لکھی جاتی تو لوگوں کو حضور کا مقام نہیں سمجھ آنا تھا، اور نمبر دو فرمایا جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہو اور وہ اس کو پڑھتا ہو، فرمایا موت سے پہلے اسے ایک مرتبہ کم از کم امام الانبیاء کا دیدار ضرور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خطیب جہاں جاتا ہے نا جی، مولوی جہاں جاتا ہے، خطیب جہاں جاتا ہے، پیر جہاں جاتا ہے، نعت خواں جہاں جاتا ہے، نقیب جہاں جاتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی سیٹنگ یہاں کر جاؤں تاکہ اگلی بار بھی مجھے کوئی بلائے۔ ہم جہاں جاتے ہیں یہی سوچ کر جاتے ہیں کہ یہاں آخری بار جاتے ہیں۔ اس کرسی کے، اس منصب کے کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں میں پہلا تقاضا یہ ہے کہ حق کا ساتھ دو چاہے تمہاری جان چلی جائے، اور حق کا ساتھ دینے کے لیے جگر چاہیے، تلوے چاٹنے کے لیے زبانی کافی ہے۔ میں اس کے تقاضوں کو سمجھ کر تھوڑی سی سخت گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو ہضم کر لے تو نیم دا گلاس بندہ ایک باری پی لوے تے اندر دیاں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ گل کوڑی نے صرف اب یہ دیکھیں ہمارے بزرگوں، یہ کتاب ہے، ہم چیلنج کر کے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں ہماری بات کو دیکھا سنا جاتا ہے۔ آپ اس کتاب کو رکھیں، اس کو پڑھیں، آپ کے دن اور آپ کی راتیں بدلنا شروع ہو جائیں۔ اس کو پڑھیں۔ میں اس میں سے ایک دو مثالیں ہیں جن کو سوز صدیق و علی ملا، ان میں سے ایک حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی۔ میں بابیاں دی گل کر رہا ہوں لیکن انہوں دی گل نہیں کر رہا جڑے شاہی کوئی نہیں، بھائی جڑے شاہی کوئی نہیں انہوں دی گل کنے کرنی، اسی انہوں دیاں گلاں کر رہے ہیں جنہاں دا نام تواڈے سامنے لے رہے ہیں، تواڈا گوگل بولے گا، تواڈی ویکیپیڈیا بولے گی۔ اور امام مالک وہ بابے جن کو دنیا سے گزرے ہوئے 1250 پونے 1300 سال ہو گئے، 13 صدیاں پرانا بابا ہے تے حضرت سید بابا بلے شاہ صاحب دی نگری چودہ ذکر ہو رہا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دی ہے۔ کتنے سال؟ جن کو سمجھ آئی ہے، میں پنجابی بول رہا ہوں کیونکہ جن کے شہر میں آئے ان کی زبان یہ ہے، وہ ضرور میری بات کا جواب دے۔ کتنے سال آپ نے درس حدیث دیا؟ ایک لیکچر جیلم میں ہوتا ہے، اتوار کو ہوتا ہے، اور جو لیکچر دینے والا ہے نہ سینے میں حب مصطفیٰ ہے، نہ حب اہل بیت ہے، نہ حب صحابہ ہے، نہ حب علماء ہے، نہ حب اولیاء ہے، بس ایک ہی بات ہے، اس تو علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور ایک درس امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ 1300 سال پہلے مدینہ منورہ میں دیتے رہے اور 40 سال دیا۔ کتنے سال درس حدیث دیا؟ اور انداز کیا ہے حضور کے ذکر کا؟ آج لوگ ایسے بات کرتے ہیں، اس طرح کر کے بات کرتے ہیں، ساتھ چائے پی رہے ہوتے ہیں، سگریٹ چل رہا ہوتا ہے اور اسلام کے مسائل پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ سنو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور کا ذکر کس طرح کرنا ہے۔ اور یہ جو نوجوان آئے ہیں
اگر آپ یہاں آ گئے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے سیرت فرزند ہا از امہات، اقبال کہتا ہے مائیں اچھی ہوں تو بچوں کو حضور کے مقام کی سمجھ آتی ہے، مائیں اچھی ہونی چاہیے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال مدینہ طیبہ میں رہے، اور حدود حرم جو ہے، جو مدینہ شریف گئے وہ 7 کلومیٹر تک ہے جی، اور 40 برس میں امام مالک نے حدود مدینہ میں ایک مرتبہ بھی پیشاب نہیں کیا، 7 کلومیٹر کے۔ اور یہاں کہتے ہیں جی اے جھلے نے، اب امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ جب آپ کے سامنے کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتا، یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 423 پر یہ روایت موجود ہے کہ کان مالک اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر لونہ، آپ کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا جب کوئی بندہ آپ کے سامنے حضور کی نعت پڑھتا، حضور کا ذکر کرتا، حضور کے اوصاف بیان کرتا، ایک تو آپ کا رنگ بدل جاتا، اور نمبر 2 وینحنی، اور آپ حضور کا نام نامی آتے ہوئے اتنا جھک جاتے۔ ینحنی کا مطلب ہے کہ جتنی دیر جتنا بندہ رکوع واسطے جھکتا ہے اس طرح کر کے، اور یہ کب کب ہوتا؟ جب ذکر مصطفیٰ ہوتا امام مالک ایسے ہو جاتا۔ دنیا میں حدیث کی سب سے پہلی کتاب امام مالک نے لکھی ہے جی، جس کا نام ہے موطا امام مالک۔ اب حضور کا ذکر آتا ہے پیسے ہو جاتے ہیں۔ وَيَصْعُبَ ذَلِكَ عَلَى جُلَسَائِهِ، اور امام مالک اتنے امیر آدمی تھے کہ آج کا 100 ملک ریاض نہیں 1000 ملک ریاض ایک طرف، امام مالک اکیلے۔ آپ عرب میں وہ کپڑا استعمال کرتے جو کوئی اور کپڑا ہی کوئی خرید ہی نہیں سکتا تھا، لیکن جب حضور کا ذکر ہوتا ہے ایسے ہو جاتے۔ آج جس کو کہیں وہ کہتا ہے او حضور کا ذکر ہے جو کہ سنتا ہے، وہ کہنا مینو زیادہ پتا ہے، مینو زیادہ پتا ہے، جن کو پتا ہے وہ یہ ہے، حضور کا ذکر آتا ہے ایسے ہو جاتے۔ وَيَصْعُبَ ذَلِكَ عَلَى جُلَسَائِهِ، جو دائیں بائیں لوگ بیٹھنے والے تھے وہ اس وقت کے بڑے بڑے محدث تھے، وہ کہتے ہیں استاد جی یہ کی کر رہے ہو؟ جب بھی کوئی حضور کا ذکر کرتا آپ ایسے ہو جاتے۔ تو لوگ دور دور سے آپ سے سند حدیث لینے کے لیے آتے ہیں، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ لو رأیتم ما رأیت لما انکرتم علی ما ترون، فرمایا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھو تم بھی ایسے ہی کیا، جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھو تم بھی ایسے کرو۔ وہ کہنے لگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا 40 برس گزر گئے ہیں درس حدیث دیتے ہوئے، اور کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں مجھے حضور کی زیارت نصیب نہ ہو۔ یہ بھی درس بخاری دے رہے ہیں، درس مسلم دے رہے ہیں، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ ایسے رکھی ہوئی ہے، باتیں کرتے، ان کو کہو نہ بتاؤ تم نے بھی کبھی دیکھا ہے؟ اگر تم نے دیکھا ہوتا تو تم ایسی باتیں کرتے، بلکہ اگر تم نے ایک جھلک دیکھی ہوتی تو تم تڑپ کر کہتے مکھ چند بدر شاشانی ہے۔ جھوٹ بولتے ہو تسی کہ تسی کلمہ پڑھیا، جے تسی کلمہ پڑھے ہوندا پھر تسی تڑپ کے کہندے کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جے میں بھر کے سنائیاں رکھیاں، پھر تسی کہندے دو ابرو کوس مثال دے سن جے تی نوکے میادے تیر چھٹن، تسی ویکھیا ہی کوئی نہیں، تو ہم جھلک ہی نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا 40 برس ہو گئے کہ مجھے روزانہ رات کو حضور اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، اور میں ایسے اس لیے کرتا ہوں کہ میرے سامنے جب کوئی حضور کا نام لیتا ہے تو میری آنکھوں کے سامنے جمال یار آ جاتا ہے، تو میں جھک جاتا ہوں۔ یہ جن کو سوز صدیق ملا جی، صحابہ تو اگلی بات ہے نا، وہاں یہاں تو حضور کا نام نامی آتا ہے نا تو ایسے ہو جاتے، اور وہاں صدیق اکبر کی حالت یہ ہے
کہ حضور نے صدیق اکبر کی گود میں سر انور رکھا ہوا ہے، غار ثور کے مقام پر حضور آرام کر رہے ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ وہاں پر سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، ٹھوئے بھی ہیں، سارے حشرات الارض وہ آ کر صدیق اکبر کی ایڑی پر ڈنگ مار رہے، اور ولم یتحرک، یہاں ابھی گرمی آ گئی ہے، مچھر کا ڈنگ لگ جائے، نماز میں بندہ اپنی کھری دے نالی کھرک کر رہا ہوتا ہے، صرف ایک چھوٹا سا مچھر بندے کو ڈنگ مارتا ہے، اور وہاں یہ حال ہے کہ سانپ بچھو ٹھوئے ڈنگ مار رہے ہیں، اور صدیق اکبر اپنے جسم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں لم یتحرک، فرما رہے ہیں حرکت نہ کریں، تینوں پتہ نہیں حضور آرام فرما رہے ہیں، تینوں پتہ نہیں حضور آرام، اور ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وہ جو حشرات اللہ سے، وہ جو سانپ ہے، بچھو ہے، ٹھوئے، ان کو یہ کہتے ہیں تسی زور آزماؤ، ابو بکر تو انہوں صبر آزما کے لسے جو کرنے کر لو۔ وہ ہے جنہوں نے دیکھا ہے، اور یہ بعد والے ہیں جن کو سوز ملا ہے، اور ان کے سوز کا عالم یہ ہے، سوز صدیق کا عالم یہ ہے کہ امام حاکم نے مستدرک للحاکم میں لکھا کہ حضور کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد صدیق اکبر کے جسم سے لوتھڑے گوشت کے گرتے تھے، اور ما زال جسمہ یجری حتی مات ابو بکر، صدیق اکبر کے جسم سے گوشت کے لوتھڑے گرتے رہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بچ گیا تو صدیق بھی دنیا سے چلے گئے۔ اور محدثین نے لکھا ایتھے کہندے فلانا کیوں مریا، گردے فیل ہو گئے، فلانا کیوں مریا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں کیوں فوت ہوا، برین ہیمریج ہو گیا، فلاں کیوں فوت ہوا، فالج پڑ گیا، فلاں کیوں فوت ہوا، بلڈ کینسر ہو گیا۔ اور مستدرک کی حدیث ہے صدیق اکبر کیوں فوت ہوئے، فرمایا کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر دنیا سے اس لیے چلے گئے کہ حضور دنیا سے چلے گئے، اس لیے تو شیخ محقق الاطلاق نے لکھا، ایک جملے میں کسی نے کہا صدیق کا مقام بیان کرے تو آپ کہنے لگے خدا کی خدائی میں مصطفیٰ جیسا مرشد کوئی نہیں اور ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ان جن کو جنہوں نے حضور کی صحبت کے مزے پائے ان کا تو عالم یہ ہے کہ صاحب شفا نے صفحہ نمبر 422 پر حضرت سیدنا مغیرہ، یہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی سند سے یہ حدیث لے کر آئے، سنو جی، آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ حضور کا ذکر کیسے کرنا ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے بکواس شروع کر دیتا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے کہا کہ سانس بھی آہستہ لینا ہے، سانس بھی دھیان سے لینا ہے، اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق حضور سے بات کرتے تو ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کر بات کرتے تھے، اس طرح ناک کے اوپر، اور ناک کے اوپر ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ گھر سے کوئی ایسی سبزی کھا کر آتا ہے، دال کھا کر آ رہا ہے، کوئی ایسی چیز کھا کر آ رہا ہے جس کی بو، جس کی سمیل بھلے وہ اچھی ہو لیکن دل میں آتا ہے کہیں وہ آپ کی طبیعت کے خلاف نہ ہو، تو اس سانس سے آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی سانس نہ نکل جائے۔ اب میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اتنے فتنے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی اگر دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوگا فتنہ نیچے سے اندر چلا جائے گا، فرمایا صبح بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، فرمایا کچھ فتنے ایسے ہوں گے جو اندھے ہوں گے، جڑا بندہ انے نو ویکھے گا نا انوں نو پھڑ لے گا، فرمایا کچھ فتنے ایسے ہوں گے جب بندہ ان کی طرف جھانکے گا تو فتنے اس کو اچک کر لے کر جائے گا۔ اب حضرت مغیرہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں نے صدیق اکبر سے لے کر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحابہ کو حضور کے در دولت پر آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت انس بھی یہ کہتے ہیں، حضرت انس خادم رسول ہے، دربان رسول ہے، 10 سال حضور دے گھر ڈیوٹی کی تھی جناب، مقدر ہو تو ایسا ہو، مقدر ہو تو ایسا ہو۔ اور کس طرح ڈیوٹی کی؟ جب حضور مدینہ منورہ گئے صحابہ نے گلدستے پیش کیے،
جڑے خدمت کر سکتے سن انہوں نے خدمت پیش کی تھی، جڑا دیسی گھیو لے کے آ سکتا سی انہیں دیسی گھیو پیش کر دیتا، کوئی کھجورا لے کے آیا، جس کے پاس جو کچھ تھا آمد مصطفیٰ کی خوشی میں اس نے حضور کے قدموں میں کہ حضور ہمارے پاس جلوہ گر ہو گئے، صحابہ نے تحائف دیے۔ حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم کہتی ہیں اسی اتنے غریب سا کہ سادے گھر حضور نو دین واسطے کوئی شے نہیں سی، لیکن عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں انس ابھی چھوٹے تھے تو میں حضرت انس نو چکیا تو حضور دے قدمے جا کے رکھ چھڈیا، حضور اسی بڑے غریب ہاں دین واسطے اور کچھ نہیں ہے، پتر ہی ساڈی طرفوں قبول فرما اے میں پتر لے کے آئی ہوں۔ پر حضور نے نہ صرف قبول کیتا بلکہ فرمایا یا بنیا، فرمایا آج تو بعد انس میرا بیٹا ہے۔ حضور آپ کو بیٹا کہہ کے پکارتے تھے، اے میرے پتر۔ 10 سال حضرت انس حضور کے گھر میں رہے۔ فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت وحشی تک سب کو آتے جاتے دیکھا۔ یہ 2 نام اس لیے رہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے صبح شام حضور کو دیکھا، اور حضرت جناب وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے صرف ایک بار حضور کی زیارت کی، صرف ایک بار۔ صدیق اکبر نے، بلکہ ایک بندہ کہنے لگا جی مفتی صاحب صدیق کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا جو غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں تنہ تنہا چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کرتا رہے، آسمان اور زمین کو بھی حضور کا چہرہ نہ دیکھنے دے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ صدیق اس کو کہتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر وحشی بن حرب تک سارے حضور کے دروازے پر آتے رہے، اور آنے کا انداز کیا ہے؟ صفحہ نمبر 422 پر دستک دینے کے 2 انداز ہوتے ہیں، 1 2۔ نہ صحابہ نے ایسے دستک دی ہے نہ ایسے دستک دی۔ دستک کیسے دیتے؟ یا پھر تیسرا انداز یہ ہے کہ باہر آ کر بندہ کہتا ہے، بچوں کو کہتا ہے اوے بچوں دروازہ کھولو، یا اپنا نام لے کے کہتا ہے جی گھر دا مالک آ گیا، ابا جی آ گئے نے، بوا کھولو۔ یہی 3 طریقے، یہ ہو یا پھر نام لے لیا جاتا ہے، آواز دے دی جاتی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، فرمایا ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، فرمایا جو میرے محبوب کو دروازے سے باہر سے آواز دے کر بلاتے ہیں وہ بے وقوف ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ، فرمایا وہ بے وقوف ہے، آواز نہیں دینی، دستک بھی نہیں دینی، دستک نہیں دینی۔ کیوں؟ مسئلہ ہی نہیں سمجھ آیا کسی کو؟ ابھی ایک لمحے میں تاجدار قصور حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ شریف کی برکت سے ایک منٹ کے اندر آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ فرمایا دستک نہیں دینی، آواز بھی نہیں دینی، خاموش ہو کے کھڑے ہو جاؤ باہر، جدو میرے یار دا دل کرے گا پہ بار آئے گا۔ کسی دستک نہیں دینی۔ کیوں نہیں دینی؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب کسی کی طرف جاؤ اجازت طلب کرو، اور یہاں تم نے اجازت نہیں مانگنی، میرے محبوب نو آواز نہیں دینی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا دستک، ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں، فرمایا دستک اس کو دی جاتی ہے جس کو خبر نہ ہو باہر کون کھڑا ہے۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ کہہ سکتا ہے سبحان اللہ۔ ایسے یہ درس ہے، یہ درس ہے، درس میں جو درس ہوتا ہے اس میں نعرے وغیرہ کم لگے ٹھیک ہے، لیکن ہمارا درس بھی جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارا درس عراق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر یہاں آپ کو درس دے رہے ہیں، درس دینے کے بعد آواز آ جائے جی جانا ہے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور فرمایا دستک اس کو دی جاتی ہے جس کو خبر نہ ہو باہر کون کھڑا ہے، اور فرمایا تم اپنے آنے کی خبر اس کو دے رہے ہو جس نے تمہیں ہماری خبر دی ہوئی ہے۔ تم نے دستک نہیں دینی، تم نے دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا ہے، میرا حبیب جب چاہے گا باہر جلوہ گر ہو جائے۔ دستک کیسے دیتے؟ پھر اجازت مل گئی، اور اتنی اجازت ہے کہ یہ جو
یہ جو ناخن ہے نا، یہ ناخن تم میرے محبوب کے دروازے کے اوپر رکھ دو، بس اس سے تو آواز ہی نہیں آتی ہے، جتنی مرتبہ مرضی کرو، میں بس ناخن رکھ دو، پورا رکھ دو، اے پورے رکھ دو، ناخن رکھ دو، یہ تو میرا محبوب دل کرے گا آپ ہی آ جائے گا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں ذکر کر رہا تھا، امام مالک وہ امام بخاری کہ استاذوں کے استاذوں کے استاذوں کے استاذ ہیں امام مالک۔ آپ امام مالک گزر رہے ہیں اور رستے میں ایک بندہ جو ہے وہ حضرت سیدنا امام مالک سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، امام صاحب وضو کر رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ذرا امام صاحب تانوں ویکھ ایک مسئلہ یاد آ گیا، ذرا مسئلہ تے دسنا۔ اب امام مالک گزر رہے رستے میں تو ان کو کوئی حدیث کے بارے میں یاد آیا کہ بعد میں بھول نہ جائے، ان کا نام ہے حضرت ہشام۔ انہوں نے امام مالک سے ایک حدیث کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ حضور ہے ایک حدیث کے بارے دسنا، تو آپ مسئلہ کیسے بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ذرا میرا کوڑا منگواؤ، سوٹی منگواؤ، میری کوڑا منگواؤ، درہ منگواؤ۔ درہ منگوایا کیا؟ درہ منگوانے کے بعد آپ نے فرمایا رکوع کرو نا، ساڑھی زبانی کے اندر کان ناپ لو، لیکن ادب والا جملہ ہے کہ رکوع کرو، فرمایا رکوع کرو۔ رکوع کیا تو فَضَرَبَهُ 20 صَوْتًا، آپ نے ان کو 20 کوڑے مارے۔ فرمایا چلتے چلتے حضور کا ذکر کیوں کیا؟ محفل کیوں نہیں سجائی؟ رستے میں کیوں بات پوچھی ہے؟ محفل کیوں نہیں سجائی؟ ڈاکٹر نو جانے جانے مسئلہ نہیں پوچھتے، حکیم نو جانے جانے نسخہ نہیں پوچھتے، تو ذکر مصطفیٰ کے آداب ہیں، چلتے چلتے کیوں پوچھا ہے؟ 20 کوڑے مارے ان کو سب کے سامنے۔ یہاں کسی کو ڈانٹے سیدھا ہو کے بیٹھو کہ نا سانو ڈانٹ پلا دی ہے، آپ نے 20 کوڑے مارے اور ثم اشفقا، پھر شفقت فرمائی، پھر بٹھایا اور بٹھا کر فحدثہ 20 حدیثا، حضور کی 20 حدیثیں زبانی سنا دی۔ 20 کوڑے مارے، 20 ڈنڈے مارے، شفقت میں 20 حدیثیں سنا دی۔ شاگرد کتنا نصیبہ والا ہے، شاگرد آگے سے کہتا ہے وَدِدْتُ لَوْ زَادَنِي سِيَاقًا وَيَزِيدُنِي حَدِيثًا، استاد جی دل کرتا ہے ڈنڈے مار دے جاؤ، نال حضور دی حدیثیں بھی سناتے جاؤ۔ حضور کا ذکر یوں کیا جاتا ہے جس طرح آپ یہاں پر بیٹھ کر کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں جس طرح حضور کا ذکر، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ درس حدیث دے رہے ہیں۔ میں خود دیکھ رہا ہوں کچھ بڑی شخصیات یہاں پر دوران گفتگو میں نے محسوس کیا، نظر پڑی، لیکن میں ان کو بلا نہیں سکتا کیونکہ حضور کا ذکر شروع ہو گیا ہے۔ جس نے جہاں بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گیا ہے، جو جہاں کھڑا ہے وہ کھڑا ہے۔ اب ایک طرف حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور حضور کا ذکر چھوڑ کر نہیں کسی کو کہہ سکتے تھے آجو اینج کرو سوائے سید کے، سوائے سادات کے۔ اب دیکھو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث کا درس دے رہے ہیں اور سامنے عبداللہ بن مبارک بیٹھے ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں، صوفی بھی ہے مجاہد بھی ہے، صوفی بھی اور جہاد بھی کرتے ہیں، تلوار بھی چلاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ہمیں ایسے صوفی ٹکرے جن کو تسبیح کے علاوہ کچھ کرنا آتا ہی، اور اقبال ان کے بارے میں کہتا ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں۔ فلسطین لٹ گیا، ان کو بس تسبیح پڑھتے رہو، اور فلسطین میں خاتون کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے یا اللہ جو ہمارے حق میں نہ بولے قیامت والے دن اسے اپنے حبیب کی شفاعت سے محروم رکھنا، اور یہ کہہ رہے میں وظیفہ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک مجاہد بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، اور اتنا بڑا مقام ہے کہ چاہ رہے تھے تو ایک نابینا ملا، تو آپ کو پتا نابینا اس کے سائل تھا مانگنے کا، اکھاں لے ہو اکھاں دی شان نہ لے ہو، اللہ دے نام دا دیندے جاؤ۔ آپ گزر رہے تھے، کسی نے کہا بھائی عبداللہ بن مبارک گزر رہے، تو اس نے آپ کی نا قمیض پکڑ لی اور بیٹھ گیا قدموں میں، کہنے لگے لوگوں کو لو پیسے مانگدا ہوں، تواڈے کو لو اکھاں مانگ رہے ہیں، اکھاں لے دیو۔ یہ کہنا بابے تے شاہی کوئی نہیں، میں کہا جلیا تو بابے ویکھے ہی کوئی نہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے نا اللہ کی بارگاہ میں ایسے کی جاتے جاتے،
داڑھی شریف اپنی نا اس طرح رکھ کے تو عرض کرنے لگے یا اللہ میں تجھے تیرے محبوب کی سنت کا واسطہ دیتا ہوں، اس کو نور نظر عطا فرما دے۔ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے نابینا کو نور نظر عطا فرما دی۔ میں اینی گواہ ہوں، مکے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کعبہ شریف کے سامنے، شور مچ گیا، بندہ فوت ہو گیا، کی ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ایک بندہ خلاف کعبہ کے ساتھ نابینا ہے، لپٹ کر حضور کے واسطے دے کر اللہ نو ایک گل کہہ رہے یا اللہ تینو تیرے حبیب دا واسطہ ہے، پنجتن پاک دا واسطہ، حضور دی آل دا واسطہ ہے، لوکی حج کرن آئے، عمرہ کرن آئے، میں نہیں آیا پر میں تیرا کاری نہیں دیکھ سکتا، سوڑیا میں نو اکھاں دے چھٹ، اللہ نے اکھاں دے چھٹی۔ کوئی مانگنے والا ہو۔ عبداللہ بن مبارک یہ شاگرد امام مالک کے، امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، امام مالک درس حدیث دے رہے ہیں تو ان کو نا تریلیاں پڑھ رہی ہیں امام مالک کو۔ فلما فرغ من المجلس وتفرق عنه الناس، یہ حضور کا ذکر کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ مجلس ختم ہوئی، درس حدیث ختم ہو گیا، لوگ جب چلے گئے اکیلے امام مالک رہ گئے تو عبداللہ بن مبارک کول ہو کے کہنے لگے استاد جی آج یہ بیان کرتے کرتے تو کی ہو گیا سی، تو پسینے آ گئے، تریلیاں آ گئی، تہاڈا رنگ پیلا ہو گیا۔ امام مالک ان کو کہنے لگے یہ میری قمیض جو ہے نا کرتا، یہ اٹھاؤ، کمر سے کرتا اٹھاؤ۔ تو کرتا اٹھایا تو شفا شریف میں موجود ہے، وہاں ایک بچھو لٹک رہا تھا آپ کی کمر کے اوپر، فلدغته عقرب 16 مرۃ، اس نے 16 مرتبہ آپ کو ڈنگ مارا۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم نے بابا جی سے پڑھا ہے، 16 مرتبہ ڈنگ مارا۔ اور جو پرانے لوگ خصوصاً حضرت قبلہ حکیم صاحب اور یہاں پڑے بزرگ پرانے لوگ بیٹھے، ان سے پوچھ لے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے سانپ کے ڈنگ سے زیادہ بچھو کا ڈنگ زیادہ خطرناک ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک کہنے لگے حضور آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، آپ کو پتہ نہیں جان بچانا فرض ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا ہاں جان بچانا فرض ہے، لیکن انما صبرت اجلالا لحدیث رسول اللہ، میں نے یہ صبر اس لیے کیا کہ میں حضور کا ذکر کر رہا تھا، تو جہاں جان بچانا فرض ہوتا ہے وہاں حضور کے نام پر جان لٹانا فرض ہو جاتا ہے، یوں حضور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہے قصور شہر والوں، قصور شریف والوں جو دائم الحضوری ہیں۔ دائم الحضوری کا مطلب جو ہر وقت حضوری میں ہے، جو مثلاً ہمارے ایک ایسے بزرگ بھی گزرے، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس المرسی کہا کرتے تھے لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں سے جمال مصطفیٰ پوشیدہ ہو جائے میں خود کو مسلمان تصور نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے دائم الحضوری، کہ جن کو ہمیشہ کے لیے حضوری نصیب ہو گئے۔ یا دائم الحضوری میں بندہ دیکھنا ہو تو آسان نام بتاتا ہوں جو آپ کو مرنے تک یاد رہے گا۔ دائم الحضوری والا بندہ غازی علم الدین شہید، کہ شہر قصور کے حافظ صاحب جا کر 100 سال پہلے، آج 2025 ہے، 1929 کے اندر اکتوبر 31 میں حضرت غازی علم الدین شہید کا جنازہ لاہور میں ہوا۔ جب آپ کو دفنایا گیا اگلے دن شہر قصور کے حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جا کر میانی صاحب مراقبہ کر رہے ہیں، اور مراقبے میں غازی صاحب سامنے آ گئے تو سوال کیا پوچھ رہے ہیں؟ ان کا جی سوال ایک کوئی پوچھنے دسو جدوں حضور دی زیارت ہوئی، جدوں منکر نکیر آئے تو تیسرا سوال جڑا منکر نکیر نے کیتا وہ کی جواب دیتا نے؟ تو غازی صاحب کہنے لگے حافظ جی ساڈی قبر ہی تے منکر نکیر آئے کوئی نہیں۔ انہوں نے کیا ہر بندے دی قبر ہی جانے تہاڈی قبر ہی کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کیا فرشتے نے آ کے ہی پوچھنا سی نا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ بتاؤ علم الدین حضور کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ میں ابو کفن دے وچوں گردن کٹ کے کہنا سی دوڑ قربان کروائے اور کی پوچھ رہے میرے کو۔ یہ دائم الحضوری والے، یہ دائم الحضوری والے۔ دائم الحضوری میں بندہ دیکھنا ہو تو ممتاز حسین قادری ہے، دائم الحضوری والا بابا دیکھنا ہو تو وہ خادم حسین رضوی ہے۔ یہ بابا بلے شاہ صاحب حضور دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ،
جو دشمن کے خلاف ڈٹ کے میدان میں کھڑے ہو گئے، اس لیے ان کے نام زندہ ہے۔ خالی بھائی تسبیحاں تو یہاں بھی لوگ پڑھتے ہیں، آپ ان کے ہاتھ کیوں نہیں چومتے؟ نفل تو یہاں بھی آپ کے سامنے لوگ پڑھتے ہیں، آپ کو تو نہیں پتا کہ بابا بلے شاہ صاحب نے کتنے نفل پڑھے۔ ان لوگوں کو قیامت تک دنیا اس لیے سلام کرے گی کہ انہوں نے اپنے دور کے یزید کے سامنے حق کا پرچم بلند کر دیا۔ بس ایسے کھڑے ہو گئے، جان جاتی ہے، جائیں جیلوں میں جانا پڑتا ہے تو چلے گئے، مجدد پاک جیل میں گئے، لیکن صرف اس طرح نہیں کیا۔ بات اتنا کام تھا جی، انج کر لو، صرف اتنا۔ کیا ہوتا ہے بھائی کہ بندہ اس طرح کر لے؟ صرف آپ نے فرمایا نہیں کر سکتا۔ کس کو؟ جہانگیر کو۔ ان کا جی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ان کا نہیں کر لے، فرمایا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ان کا جی لازمی ملنا ہے، تو دروازہ جو ہے درمیان والا دروازہ، وہ سارے جہانگیر کو ملنے کے لیے آتے، بادشاہ کو، اور اس طرح کرتے تھے، ادب ادب سلام عرض ہے، اس طرح۔ آپ نے فرمایا ساڑھے کو نہیں ہونا ہے، اے کام ساڑھے کو نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا میں گدا ہوں اپنے قریب کا، ساڑھے کو نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا جی جانا پائے گا، نہیں تو فوجاں آ جانیاں، پولیساں آ جانیاں، بلا لو، تل لا لو، کر لو۔ تو ان کا جی چلو جی، مجدد پاک کو انہوں نے کہا جی چلو جی کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس دروازے چو جانا ہی نہیں جس دروازے چو لوگ انہوں انجن کرتے۔ انہوں نے آپ کے لیے کھڑکی تیار کروائی سائڈ پر، لیکن بادشاہ بڑا چلاک تھا، جی تو کھڑکی جو آپ نے اندر آنا سی انہیں اپنی کرسی اتنے کر کے رکھی، ایتھے وہ دی کرسی تے کھڑکی ایتھے، تو انہوں پتہ سی جدوں آپ کھڑکی چو داخل ہوں گے تے جڑا آپ دا سارے وہ دے گوڑے نال لگ رہا ہوئے گا، تو کہے گا ویگ نہ جتے میں اور مولویوں نے چکایا تینوں ہی جھکا لیا۔ لیکن یہ بھی مجدد پاک فاروق اعظم کی اولاد، اقبال جن کے بارے میں کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، کیونکہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کیا۔ اب آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کھڑکی جو میں نے لے کے جانا ہے، کہا جی ٹھیک ہے، فرمایا چلو جی۔ مجدد پاک نے فرمایا چلیے۔ وہ چلے، جب کھڑکی آئی تو آپ نے سر داخل کرنے کے بجائے پاؤں پہلے داخل کر میں ہوں سواد نے آپ پاؤں ایسے داخل کر لیں۔ پھر انہوں نے بمبئی سے، کلکتہ سے، امرتسر سے، سرہند سے، یہ ہندوستان کی بڑی بڑی جو ریاستیں، یہاں سے انہوں نے کوئی تقریباً 40 پہلوان، مجدد پاک کی زلفیں بھی یہاں تک وہ منگوائے، تو وہ آپ کی زلفوں کے ساتھ نہ لٹکتے تھے کہ آپ انج کر لیں، آپ ایتھے سے انہوں نے کہا انج کر لیں۔ آپ نے ایک باری انج کی تو لٹکن تے انج نہ کر سکے، انہوں نے کیا کھاندہ کی ہے؟ میں کچھ نہیں کھاتا، بس قوت سلطان و امیر از لا الہ الا اللہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہے، ورنہ میری گردن سٹیل کی نہیں ہے۔ بابا جی کی بھی گردن نہ جھکی جی، بلکہ ایسے بھائی یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہوا، لیکن بابا جی میپ چکتے سے امریکہ نو تھر تھلی پہ جانے سے آج اگر ہوتے نا آج اگر ہوتے نا بابا جی، تو کل جس طرح انڈیا کہہ رہا ہے نا جی اسی آبی جو ہمارے تعلقات ہیں پانی بند کر دیں گے، بابا جی نے کہا تہاڈا سا بند کر دیں گے۔ غیرت بڑی چیز ہے جہاں نے تگو تو۔ اس غیرت کا ایک منظر آپ کو یکم مئی کو فیض آباد میں دوبارہ نظر آ رہا ہے، وہ جو غیرت کا فیضان ہے حضرت امیر المجاہدین کا، وہ یکم کو آپ کو فیض آباد نظر آئے گا۔ کیوں؟ فلسطین کے لیے جا رہے ہیں، اور کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ گرمیاں چھوڑ جاتا ہے اپنا گھر بار چھڑ کے، لیکن چونکہ ہمارا فلسطین سے لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، اور آپ کو وہ منظر اپنے یاروں نے ملن واسطے ٹر جاندے ہو، ایک باری انہاں واسطے جاؤ جتھے جڑے بیت المقدس کی حفاظت واسطے کھلوتے ہیں، اور بچے جو ہے وہ دودھ، بلکہ ایک بچے کا نا جی فلسطین کے اندر اس کا پورا گھر تباہ ہو گیا، سارے رشتہ دار شہید ہو گئے، اکیلا بچہ رہ گیا، اتنا جی بچہ 10 یا 12 سال، اور گھر اس کا بچ گیا، تو اس نے گھر کے باہر لکھا ہوا تھا یہ گھر برائے فروخت ہے۔
تو کسی نے پوچھا بیچ کر کیا کرو گے؟ کہنے لگا جتنے پیسے آئیں گے اسلحہ خرید کر اسرائیل کے خلاف جنگ کروں گا۔ میں نعرہ لگواتا ہوں، آپ لبیک، اگر دل اجازت دے، زبردستی کوئی نہیں، مالکاں نوں نوکریں دی کمی کوئی نہیں۔ الجہاد 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 الجہاد۔ میں بارے دیگر مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ، نمازی حضرات، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر کے رہنے والے لوگ اور آج کی اس محفل کے لیے محنت کرنے والے تمام ساتھی، سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔